ہمارے حنفیوں کے ہاں 6 تکبیرات ہیں عید کی، تو 6 سے لے کے 16 تک، یعنی کم سے کم عید کی تکبیرات 6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 16 ہیں۔ تو عید کی تکبیرات میں اگر کوئی آدمی 9 تکبیریں کہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو نیت کرتے ہیں نا کہ 6 تکبیرات واجب، تو اگر وہ 9 کی نیت کرے گا تو بھی ٹھیک ہے، 16 تک نیت کی جا سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزیں ثابت ہیں۔ شامی نے اس کو لکھا ہے رحمہ اللہ۔ تو ہارون رشید کو یہ ہوا کہ امام ابو یوسف قاضی القضات چیف جسٹس نماز یہ پڑھائیں، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے احد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں ان سے کہا تھا کہ بیٹے بچے واپس چلے جاؤ، تمہاری عمر تھوڑی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو میں اپنا ہاتھ دست مبارک ان کے سر پہ رکھ دیا تھا۔ کوئی 250 سال کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں مجھے اپنے وجود میں آج بھی محسوس ہوتی ہیں۔ تو قاضی تھے، یہ قاضی القضات ہو گئے تھے، تو انہیں ہارون کو خیال آیا کہ یہ اگر نماز پڑھائیں گے عید کی تو 6 تکبیرات کہیں گے، تو پھر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہوں، اور ہمارے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عید کی نماز میں جتنی تکبیرات کہتے تھے آپ اتنی ہی کہیے گا۔ تو شاید وہ 12 تھیں یا 16 تھیں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ہی تکبیرات سمیت نماز عید کی پڑھائی تھی۔ اب آپ اس واقعے کو دیکھیں نا، ایک چیز وہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ ایک آدمی تاریخ میں، ہم جانتے ہیں وہ کس نے لکھا ہے، ایک آدمی تاریخ میں کہتا ہے کہ ابو یوسف تو اتنا زیادہ معاذ اللہ استغفر اللہ بکاؤ مال تھا، اور بنو عباس سے اتنا کماتا تھا کہ عید میں 6 تکبیروں کا فتویٰ دیا اور جا کر 12 تکبیریں 16 تکبیریں کہہ دیں تاکہ ہارون خوش ہو۔ دیکھا آپ نے، ایک ہی واقعہ ہے۔ ہم اس سے کیا بتا رہے ہیں کہ اس نے پیغام بھجوایا کہ مجھے عید کی نماز حضرت پڑھا دیجئے، جیسے ہمارے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پڑھاتے تھے۔ انہوں نے 12 یا 16 تکبیرات کہیں، ہمارے نزدیک وہ ہیں، اگرچہ اب اس کا عمل نہیں رہا لیکن ہمارے نزدیک اب بھی وہ ہیں۔ اور جو اس سے خراب بات نکالنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ حکومت کی خوشامد تھی۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ ایسے برے آدمی تھے۔ تو تاریخ یہ پلاسٹر آف پیرس جیسے ہوتا ہے نا، وہ ہے، اسی سے آپ حرم بنا لیں، اسی سے آپ بت بنا لیں، اسی سے مسجد کا منارہ بنا لیں، اور اسی سے کوئی اور چیز بنا لیں۔ تو تاریخی روایات ایسے بھی ہوتی ہیں۔ اب جو بولنے والا، بیان کرنے والا، لکھنے والا ہے، وہ کیا بولتا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے۔